قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 54۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم۔ میری دینی بہنوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے بالواسطہ پوری امت کو اس بات کی اصولی تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملیں تو دونوں کو ایک دوسرے کا استقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس تعلیم کے طریقے پر کرنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ ان میں سے ایک کہے السلام علیکم اور دوسرا کہے جواب میں وعلیکم السلام، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرے جو بندہ اس کا جواب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اب میری عزیزو، اس ضمن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہیں گے تو ماشاءاللہ اس پر ہمارے لیے نیکیوں کی اور زیادتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اتنے میں ایک بندہ داخل ہوا مسجد میں اور اس نے کہا السلام علیکم کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 ملے۔ پھر دوسرے بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا اس کو 20 ملے۔ اور میری بہنوں، تیسرے بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والے دیتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 ملی۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان ہو، کیا ملا ان کو؟ فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ سبحان اللہ! ایک تو دعا سلامتی کی، عافیت کی، اللہ کی رضا، اور پھر میری عزیزوں دوسرا اس کے ساتھ نیکیوں کی برکت۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا ہے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ سلام ہم کو چاہیے کیسے کرنا ہے؟ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم کو اس بات کی تعلیم فرما دی تو پھر اب اللہ کے بندوں کے لیے کتاب و سنت کی اس تعلیم کے آ جانے کے بعد کسی اور طور طریقے پر، جیسے کہ معاشرے میں الگ الگ اقوام کی الگ الگ انداز ہوتا ہے استقبال کا، کوئی گڈ مارننگ کہتے ہیں تو کوئی کچھ اور کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کرنے کا اسلامی طریقہ بتا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ تم کلام نہ کرو اس حال میں کہ سب اس سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو میری عزیزو، سلام ہم کو ایک دوسرے سے اسی انداز میں کرنا ہے جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب ہم اپنے کسی بھائی بہن سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہوئے اختتام تک سلام کریں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے ہم اپنے جو رشتہ دار ہے، دوست ہے، اپنے عزیز و اقربا ہے، ان کے لیے ہر قسم کی سلامتی اور عافیت سے نوازنے کی دعا کرتے ہیں۔ میری عزیزو، اتنی جامع دعا جس میں ہم کبھی شاید توجہ نہ دیے ہوں گے، صرف السلام علیکم کے معنی دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے جان و مال کو سلامت رکھے، تمہارے گھر بار کو سلامت رکھے، تمہارے اہل و عیال کو اور متعلقین کو سلامت رکھے، تمہارے دین و ایمان کو سلامت رکھے، دنیا میں بھی سلامت رکھے اور آخرت میں بھی سلامت رکھے۔ اللہ تمہیں ان تمام سلامتیوں سے نوازے جو میرے علم میں ہیں، اور ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے میری بہنوں، اسلام کا یہ استقبال کا طریقہ السلام علیکم جو ہے، کتنا ہمارے اپنے بھائی بہنوں کے استقبال کے لیے، مسلمانوں کے استقبال کرنے کے لیے ہمارے لیے کتنی بہترین تعلیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ہستی سے سلامتی کی
دعا مانگتے ہیں ان کے لیے، ملنے والوں کے لیے اپنے دل، اپنے جذبات، اپنی محبت کا اظہار، اس سے اور بہترین ہمیں کیا الفاظ مل سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عافیت کا سر چشمہ ہے اور سراپا سلام ہے، جس کا نام ہی السلام ہے، اور وہی سلامتی اور عافیت دے سکتا ہے، جس کو وہ سلامت رکھے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو وہ سلامتی سے محروم کر دے اس کو پھر کوئی سلامتی نہیں دے سکتا میری بہنیں۔ تو سوچئے الحمدللہ ہم مختصر سے الفاظ میں کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں اپنے عزیز و اقربا کو، الحمدللہ۔ اور سلام اصل میں السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حدیث کے الفاظ ہے یہ، جس کو اللہ نے زمین میں یعنی زمین والوں میں رکھ دیا ہے، بس آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ آدم جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو۔ میری بہنوں، آدم علیہ السلام ان کے قریب ہوتے ہیں اور وہ ان کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں، جو دعا دیں، اور آپ اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو سلام کرو، اور وہ جو دعا دیں اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، چنانچہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور سلام کہا، السلام علیکم۔ تو میری بہنوں، فرشتوں نے جواب میں کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ تو میری بہنوں، یعنی وہ رحمت اللہ کا اضافہ کر کے جواب دیے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ آدم علیہ السلام نے اس کو سیکھا، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، یعنی کہ محفوظ رکھنے سے مراد کیا ہے، اس کو یاد رکھنا، کیونکہ یہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان جو ہے سلامتی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کی ایک دعا ہے، جو کہ تم کو تمہاری اولاد کو اس کا اتباع کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، سلام صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے سلام کا یہی طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہر پیغمبر کی امت نے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے اسی انداز میں مخاطبت کی ہے۔ تو ابتدا سے قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کے لیے سلام کا یہ کبھی طریقہ بدلنے والا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میری بہنوں، اب بتائیں اس کے بعد اگر ہم اس کی جگہ کسی اور طریقوں کو دے دیں، جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تفسیر اسلام، تاریخ اسلام کی تعلیمات میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خط بھی لکھتے تو سلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب بھی فرماتے تو سلام کے ساتھ ہی ہوتا۔ اور اگر دیگر انبیاء اکرام کی زندگی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے معزز مہمانوں کی حیثیت سے آتے ہیں، کیونکہ انسانی شباہت میں ہوتے ہیں، وہ جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جیسے وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو سلام کیا، تو جواب میں انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں کچھ لا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تجلیات نبوت تفسیر رحیق المختوم تفسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اور اسی طرح ہم امہات المومنین کی سیرتوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خدیجہ آ رہی ہے، دیکھو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے جو آپ کے کھانے یا پینے کے لیے لا رہی ہیں، تو جب وہ آ جائیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا میری بہنوں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیے ماشاءاللہ۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کوئی ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کا کثرت سے ذکر فرماتے ہیں، اور ہر جگہ تکمیل کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اسی طرح وَسَلَامٌ عَلَىٰ یاسین۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمام انبیاءوں کے ساتھ اختتام میں ان کی مختصر سی ان کے تعلق سے فضیلت بیان فرمانے کے بعد، ان کی اہمیت بیان کرنے کے بعد
ان پر سلامتی کی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو میری عزیزو، سلام ہے ابراہیم پر، سلام ہے الیاسین پر، سلام ہے عیسیٰ پر، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میری بہنوں، سلام ہماری زندگی کا ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سلام کا صحیح سے اہتمام کریں۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن سلام کا اہتمام صحیح نہیں کرتے۔ میری عزیز دینی بہنوں، الفاظ کا آگے پیچھے ہو جانا ہمارے لیے دعا کی جگہ بد دعا بھی بن سکتا ہے۔ میری دینی بہنوں، جیسے کہ دیکھیے، سلام کا یہ بہترین طریقہ، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، ورحمت اللہ، اور اس کی رحمتیں ہوں، اور وبرکاتہ ہو، اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے سلام کا۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تعلیم فرمائی ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اس حدیث کو مسلم اور ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن ہے، کیا میں تم کو وہ چیز بتلا دوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہوئے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کرنے کو رواج دو، خوب سلام کرو، سلامت رہو گے۔ میری عزیزوں، آج ہم نے اس چیز ہی کو ہٹا دیا، اسی لیے آج آپ دیکھیے ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی، خلوص ختم ہو گیا۔ لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کے آگے جتنی خندہ پیشانی سے، اتنا خوش ہوتے، بولتے آپ کچھ یاد کر رہی تھی جی اماں، آپ آ گئے، میرا دل خوش ہو گیا۔ اب جاتے بولتے اماں ایسا آ گئے، سر کھا گئی جی اماں بیٹھ کے 1 گھنٹہ میرا، انہوں آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہوتا تو پہلے جا کے اندر کمرے میں سو جاتی تھی میں، اور بول دینے لگا دیتی تھی میں، پوچھنے بول کے بول دو بول کے۔ ایسا رہتا میری بہنوں۔ دیکھیے اللہ توفیق دے، دل میں محبت نہیں ہے، زبان پہ ایک دوسرے کے کچھ اور ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، ہر کوئی پریشان ہے، معاملہ ایسے کیوں چل رہا؟ جب اپنا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی دنیا تو ہمارے ساتھ دوہرا عمل کر رہی ہے، لیکن عزیزوں ہمارے بھی دل تو ٹٹول کر دیکھیں، کہیں ایسی باتوں سے ہمارے دلوں میں بھی کئی چیزیں بھری ہوں گی۔ یہ ہونے یا حالات کے ذمہ دار حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا صحیح عمل نہ ہونا، اور جو لفظوں کی آگے پیچھے ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اتنے اچھے معنی ہم نے دیکھے، وہیں پر آپ دیکھیے السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے تو مر جائے۔ اور ہم جیسے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے میری بہنوں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر امت محمدیہ کو بھی اس بات کا حکم فرمایا، اور سورہ انعام میں جب اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا استقبال ایسے کریے، السلام علیکم کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے۔ تو میری بہنوں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کثرت سے سلام کا اہتمام کرنے لگے، اور میری بہنوں ایک دوسرے سے آپس میں ملتے جلتے سلاموں کی کثرت کرنے لگے۔ تو میری عزیزوں، اس سے کیا ہے، ایک دوسرے کو خوب دعا دینے لگے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، یہود بھی اس بات کو جانتے تھے عزیزوں کہ وہ ان کلمات کے معنی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ وہیں بحر عرب میں رہتے تھے، ان کی اپنی مدر ٹنگ بولتا، ان کی اپنی زبان کچھ اور تھی۔ جیسے کہ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری اپنی زبان اردو ہے، لیکن ہم ہندی بھی بولتے، ہم تیلگو بھی بولتے، ہم انگلش بھی بولتے، کیونکہ ہم یہاں رہتے رہتے ماحول میں کئی زبانوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اہل کتاب تھے، ایک پیغمبر کی امت تھے، ہے نا؟ تو ان کو بھی تو اسی بات کی تعلیم ملی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا آئی اور امت محمدیہ میں سلام خوب عام ہونے لگا، تو میری عزیزو، ان منافقین کے دل جل گئے، کڑ گئے کہ کیسے ان کے لیے سلامتی کی دعا کو ہم برداشت کریں۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو اس لیے کہ بس ان کے قریب ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں جو بغاوت ہے اس کو پورا کریں، تو کیسے ہم ان کو سلامتی کی دعا دیں؟ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے، زبان کو مروڑ کر السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یعنی کہ آپ مر جائیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میری بہنوں، یہ کہیں گے تو اللہ تو قبول نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیے وہ قبول کرنے والے اللہ کے ہاتھ ہے ہر چیز، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری بہنوں، یہ جو کہتے تھے وہ سنتے تھے، اور ان کو علم تھا کہ لوگ صحیح سلام نہیں کر رہے اور آپ کو بددعا دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہتر انداز میں وعلیکم السلام فرماتے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے والے سلام آپ کو درست نہ کریں تو آپ بھی ان کا جواب درست مت دیجیے، اور ان کو آپ کہیے وعلیکم، صرف اتنا کہیے وعلیکم،
وعلیکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیم ٹو یو، جو آپ کہتے ہو وہ آپ کے اوپر پلٹ جائے. اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ ان کے لیے قبول کریں گے. میری عزیزو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح سلام کرنے میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا ہے، موت کی دعا ہے. آپ سوچئے آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. گھر میں ایک دوسروں سے، بچوں سے ہم سلام صحیح انداز میں نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس میں غلطی کیا ہے، ایسے بھی تو سلام ہی کیا جا رہا ہے. حالانکہ آج سلام کی جگہ کئی غیروں کے اندازوں نے لے لی ہے، تو کئی جگہ سلام کرنے والے ایسے غلطیوں کا شکار ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور جگہ پر سلام ایک اور طریقہ، السلام علیکم، السلام علیکم. دیکھیے آج آپ دیکھیں گے السلام علیکم کو تو شام علیکم بھی سنیں ہم کئی نوجوان لڑکیوں اور خواتین کی زبان سے. کیا بول رہے؟ شام علیکم. سر لگا کے پیٹ میں ایسا ڈھکل دیتے، لیکن شام علیکم زبان سے ہوتا. بتائیے آپ، شام علیکم صبح علیکم کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم کہنے کے معنی ہی اس کا کیا ہوگا؟ تم برباد ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے لیے بربادی کی دعا ہے السلام علیکم کے معنی. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. دیکھیں اپنے بچوں کو اس لیے سلام کی صحیح تعلیم دے. میری عزیزو، سلام اللہ کی رحمت اور سلامتی کی دعا ہے، اور خود بھی صحیح سلام کریں، بچوں کو بھی کریں تو صحیح سلام کریں، تاکہ وہ صحیح سلام کا طریقہ سیکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. اور میری عزیزو اسی طرح دیکھیے اور ایک معنی سلام علیکم. سلام علیکم تو آج پورا 100% میں سے 98% لوگوں میں یہ رواج ہے. سلام علیکم، سلام علیکم باجی، سلام علیکم خالہ، سلام علیکم، سلام علیکم انٹی. میری عزیزو دیکھیے سلام علیکم امی، سلام علیکم ابو، سلام علیکم بولتے، سلام علیکم بھی نہیں بولتے. میری عزیزو دیکھیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ سلام علیکم کا معنی تم پر لعنت ہو. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے سلامتی اور رحمت کہاں باقی رہے گی ہمارے بیچ میں؟ ہم تو ایک دوسرے کو لعنت دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی موت کی دعا کر رہے ہیں. اور عزیزو اسی طرح کہتے ہیں دیکھو الساکم. الساکم کے معنی ہوتے ہیں تم خوشی کو ترسو، تم کو خوشی ہی نہ ملے. ایسی ایسی بد دعائیں ہیں غلط سلام میں. اسی طرح میری عزیزو ہلو، آج کل آپ دیکھیے سلام کرنے والے بھی ہلو السلام علیکم بولتے. تو یہ ہلنے کی بات ہی کیا ہوئی بھائی بیچ میں؟ جب آپ نے فون اٹھا لیا، اور آج کل تو آپ دیکھیں گے لینڈ لائن کی بھی بات نہیں ہے، سیل فونس ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے نمبرز ہم ایسے ایڈ کر کے رکھتے ہیں کہ نمبر رنگ ہوتے پتا چل جاتا کہ کس کا سلام فون آ رہا ہے. اب آگے کوئی یہود تو نہیں ہے، آگے کوئی نصارہ تو نہیں ہے، آگے کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، باضابطہ نام آ گیا آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کی فلاں رشتہ دار، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کی خالہ، آپ کے پھوپھی، آپ کے ماموں، آپ کے تایا چاچا دادا نانی مما، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے فلاں فلاں فلاں، آپ کی ماں فون کر رہی ہیں، آپ کے پڑوسی فون کر رہے ہیں، اور کرنے والے بھی مسلمان اور سننے والے بھی مسلمان ہیں. لیکن پھر بھی کیوں میری بہنوں وہ ہلو، یہ ضروری تھوڑا ہی نہ ہے، آلریڈی ہلے ہوئی ہے، اب یہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر ہلائے کے بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کیا بتایا گیا السلام قبل الکلام. تو لہٰذا سلام پہلے کر دو آپ، اور جب اطمینان ہے تو سلام کر ہی دیجئے. اگر آپ مشکوک ہے تو تب احتیاط برتی ہے کہ کس کا سلام ہے، آپ کو فون ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا رکیے. اور پھر جب آگے سے آ جائے، یا استقبال میں گڈ مارننگ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے، آداب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہے نا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے. ان الفاظ کو استعمال کی جب مطمئن ہو جائے تو پھر آپ ان کو سلام کریے، ماشاء اللہ بارک اللہ. تو لہٰذا میری عزیزوں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور میں تمہیں وہ تدبیر بتا نہ دوں، کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. لہٰذا اے میرے امتیوں، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ. وسلم نے میری بہنوں خط لکھا ہرقل بادشاہ کے نام، تو آپ نے جو مکتوب بھیجا تھا اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے، دیکھیے جو آج بھی آپ کو ملیں گے. سلام علی من اتبع الہدی، جس کا معنی کیا ہے؟ سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. میری عزیزو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام لکھا تھا بادشاہ ہرقل کو. تو لہٰذا میری عزیزو اس طرح
ہم اس الفاظ میں ہم استقبال کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ عزیز دینی بہنوں، زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی ہم کو عادت ڈالنی چاہیے، اور سلام کرنے میں کبھی بخل سے کام بھی نہیں لینا، آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کرنا۔ سلام کرنے سے ابھی ہم نے جانا محبت بڑھتی ہے، اور اللہ ہر دکھ اور نقصان سے ہم کو محفوظ رکھتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین یعنی تمہارے بیچ میں دوستی اور محبت بڑھ جائے گی۔ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، اللہ تم کو سلامت رکھے گا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، کتنی پیاری بات ہے میری بہنوں۔ اسی لیے سلام میں بخیلی سے کام مت لیجیے۔ اور میری عزیزوں، آج ہم سلام کرتے تو ہیں، رشتہ دار آتے ہیں سلام کرتے، خاندان والوں کو سلام کرتے، پڑوسیوں کو کرتے، لیکن آپ سب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ اپنے ضمیروں پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا ہم اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کر شوہر بیوی ایک دوسرے کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، عادت ڈالنا ہے تو ہم ہی کو اپنے بچوں کو کرنا ہے۔ صرف کہہ دیتے بیٹے صبح اٹھ کے روز سلام کرنا دیکھو ہم کو، لیکن سلام کیسا کرنا ہے نہیں معلوم، تو لوگ اٹھتے بولتے گڈ مارننگ مما، مما بھی بولتے گڈ مارننگ بیٹا، ختم ہو گیا، گڈ مارننگ سے دن کی شروعات ہو گئی۔ آپ ان کو بتائیے کہ بیٹا ہم کو سب سیکھنا ہے، لیکن اپنی طریقے اور شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ ہم کہیں بھی رہیں دنیا کے کونے میں، لیکن اللہ کے احکامات ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ ہم ایمان والے ایمان کا اللہ کے احکامات کا اتباع کریں ہمیشہ میری عزیزوں، تو اس سے ہمارے بچے سیکھیں گے نا سلام کرنا، عادت ہی نہیں ڈالتے۔ اس کا ایک نقصان آپ دیکھیے، گھر کو رشتہ دار آتے ہیں تو اکثر بچے اندر چھپ جا رہے ہیں، شاید میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ لوگ دیکھیے اپنے 50% گھروں کی حالت ہے ایسی۔ اب ان کو بلائیے، آئیے بیٹے دادی جان آئے ملنے کے لیے، آئیے پھپھو جان آئے ملنے کے لیے آئے، انہوں بولتے نہیں، اب آپ لے جا کے بولتے سلام کرو، میرے کو شرم آتی، میں نہیں کرتی۔ کیوں شرما رہے بھائی؟ ایک نیک کام کرنے، بتائیے ایک نیک کام کرنے کیوں شرما رہے ہیں ہمارے بچے، ایک مسلمان کے بچے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو نیکی بنا کے سکھایا نہیں میری بہن۔ غلطی ہماری ہے، ہمارے بچوں کی نہیں ہے۔ ہم کہتے بیٹا سلام کرو تو سلام سیکھتے اور سلام کر کے سناتے ان کو، جب تک وہ سیکھے نہیں خود کرو السلام علیکم، پھر وہ کہیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے لیے چلتی پھرتی کتاب ہے، سیکھتا سکھاتا مدرسہ ہے میری بہن، تو ہم کریں گے ہماری اولاد سیکھے گی۔ اسی لیے کریے، خود کریے، روز صبح اٹھ کے اپنی ساس کو سلام کریے، سسرے کو سلام کیجیے، گھر میں نندوں دیورانیوں کو جٹھانیوں کو سلام کیجیے، دیگر عزیز و اقربا کو کیجیے۔ پردے میں بھی ہے تو ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ دار غیر محرم رشتہ داروں کو بھی سلام کر سکتے، پردے حجاب رکھتے ہوئے بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دیور جیٹ کو سلام نہ کریں، یا ہم کسی دیگر رشتہ دار کو سلام نہ کریں، اتنا حجاب سلامت رکھیے، سلام آپ کر سکتے ہیں برابر۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ ہم کو چاہیے کہ سلام کا خود اہتمام کریں، گھر میں خوب سلام کریں، سلامتی رہتی۔ دیکھو آج گھروں میں لوگ تو ہے لیکن دلوں میں محبت نہیں ہے، ہر جگہ ایک دوسرے کے پیچھے گلے میں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، سالوں گزر جاتے، اتفاقاً بھی اگر کبھی میاں جمعہ کی نماز کے بعد آ کے سلام کرتے رہتے، عید کی نماز جمعے کی نماز کو ملتا سلام، اب کئی تو وہ ہوں گے جمعہ کے بعد بھی نہیں کرتے، عید کے بعد کر لیتے، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی کرنا، لیکن ایسے ہوتے ہیں سلام ہمارے ہاں۔ تو لہٰذا اگر آ کے کسی دن جمعہ کے دن خطبہ سن کے ذرا شوہر بیچارے ایکٹیو ہو کے آ کے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیگم، تو بیگم ادھر ادھر دیکھ لیتے اور پوچھتے کیا ہوا جی، میرے سے کچھ تو بھی غلطی ہو گئی کیا جی، میں کچھ بھی غلطی کری کیا، بولو آپ، میں معاف کر دو میرے کو۔ پوچھتے ہوا کیا بیگم؟ تو بولتے نہیں ایسا سلام کہیں کو کر رہے ہیں جی میرے کو، آپ غیروں کو سلام کرے جیسا۔ اللہ اکبر! تو ہم نے کیا سوچا ہے، سلام تو غیروں کو کرنا ہے، اپنوں کو کیا؟ عزیزوں، اپنے سلامت رہیں گے تو نہ سلامتی زندگی میں بنی رہے گی۔ بتائیں جب اپنے ہی سلامت نہیں، اپنا گھر ہی سلامت نہیں، تو پھر سلامتی کی شروعات کیسے رہی؟ ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا ہے، لیکن شروعات تو اپنی ذات سے ہے، شروعات تو اپنے گھر سے ہے، اور اپنے شوہر اپنی ذات کا حصہ ہے، اپنی زندگی کا حصہ ہے، ہمارے بچے ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارا گھر کی ہماری جو فیملی ہے، اہل خانہ ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، ساس سسر ہو، ہمارے عزیز و اقربا ہو، وہ ہماری زندگی ہے، تو شروعات تو گھر سے ہوتی ہے۔ تو پھر بتائیں کتنے گھروں میں یہ رواج ہے کہ اٹھ کر روز صبح ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ میری عزیزوں، سلام کا جب حکم آیا، حدیث میں جان سکتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کو اتنا سلام کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ سلام کرتے تھے۔ سلام کی کثرت کا یہ حال تھا کہ اگر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین
صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی درخت کی اوٹ میں چلے جاتے اور پھر سامنے آتے تو پھر سلام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں یعنی اوٹ میں آ جائے، اوٹ بن جائے تو اس کے پیچھے ہم ہو جائیں اور وہ پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پھر سے سلام کرے۔ کتاب ریاض الصالحین۔ میری عزیز دینی بہنوں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے ہمراہ بازار جایا کرتا، بس جب ہم دونوں بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے، چاہے وہ کوئی کباڑیا ہوتا، کچرا بیچنے والا، کچرا اٹھانے اور چننے والا، چاہے وہ کوئی دکاندار ہوتا، چاہے وہ کوئی غریب اور مسکین ہوتا، غرض کوئی بھی ہوتا، آپ اس کو سلام ضرور کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف تھے میری بہنوں۔ آج تو ہم دعوت میں بھی لوگوں کو چن چن کے سلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سلام کرنے کی قابلیت رکھتے نہیں رکھتے۔ غریب و غربا کو تو سلام نہیں کرتے۔ کبھی کام والی بائی گھر آتی ہے، مسلمان خاتون اگر کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، تو بتائیے آپ نے السلام علیکم بول کے کیا ان کو سلام؟ آپ انتظار کرتے رہتے، اور اگر انہوں سلام نہیں کرے تو بات آپ ناراض ہو کے بولتے کیا تو بھی ذرا زیادہ ہی آپ کو جو ہے اکڑ آ گئی جیسا دکھ رہا، اب شاید اس سے بھی ذرا کمتر الفاظ استعمال ہوتے، زیادہ چربی چڑھ گئی، سلام نہیں کر رہے میرے کو آتے صاحب، ایسے ہو گئے، حیدرآبادی لینگویج بتا رہی ہے، ایسا طریقہ اختیار کرتے۔ تو آپ سلام کی امید رکھ رہے ہیں۔ صحابہ سلام کا موقع نہیں دیتے تھے، کیونکہ سلام کرنے والے کو 30 نیکی ہے، سلام کرنے والے کو 20 نیکی۔ آپ سلام جو درجے میں کر رہے ہیں، السلام علیکم بولو 10 نیکی، کرنے والے کو وعلیکم السلام 5، ٹھیک ہے؟ تب آپ سوچئے سلام جلدی کریں گے تو ہمارے لیے نیکی کی زیادتی ہے۔ اور صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے والے کو بہت کم موقع دیتے تھے میری بہنوں سلام کرنے کا۔ ہم تو منتظر رہتے، اکثر دیکھتے دعوتوں میں بھی دیکھتے رہتے اب کون کون سلام کرتے دیکھنا، کیونکہ کاؤنٹنگ کر کے آ کے پھر دوسری دعوت آنے تک ہضم کرنا رہتا، یہ دعوت میں جو کھا کے آئے بولنا رہتا، دردانہ کی بھو دیکھے سلام نہیں کری کتنا وہ ہو گیا، دیکھ رہی ذرا کیا جا کے آئے کہ عمرے کو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا انہوں، ذرا زیادہ یہ ہو گئے۔ اب ان کو دیکھے آپ نیا کاروبار لگائے جب سے، رخسانہ آنٹی کے بیٹے کو دیکھے سلام نہیں کرا میرے کو، فلانوں کو میں بھی دیکھی امی انہوں بھی نہیں سلام کرے میرے کو، دیکھو یہ ڈسکشن چلتے پھر نئی دعوت آنا، یہ حالت ہے ہمارے زندگیوں کی۔ تو اگر کوئی نہیں کرے تو آپ سلام کر دو نا، سب مسلمان ہیں میری بہنوں، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ عزیزوں دیکھو کیا ہم ان ہستیوں سے اعلیٰ ہیں؟ آئیے سنیے، ایک دن یہ صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سبحان اللہ، حدیث ہے یہ، حدیث حسن ہے جس کو یہ موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ آپ نے کہا چلو طفیل ہم بازار کی طرف جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں آپ نے وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو، بازار جا کے کیا کیا جائے گا؟ آپ نہ تو کسی سودے کی خریداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی مال کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، نہ مول بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو بہت لوگ خریدنے جاتے، بہت لوگ مال کے بارے میں معلومات کرنے جاتے اس لیے پوچھ لیتے، خریدنے کچھ اور جاتے اور کیا کرتے، وہ کپڑا کتنے کا ہے پوچھتے، دکاندار بولتے اماں آپ کو ہونا ہے بولو اتنے کا ہے، وہ کرو کہ نکال کے بیچارے لا کے دکھاتے۔ سوچو میری بہنوں ہمارے بھی بچے محنت کرتے تو اگر ایسا کوئی تھکا دے آ کر تو کیسا رہتا ہوں گا؟ تو آپ سوچو ایک جوڑا لینے والے 51 جوڑے گرا لیتے سامنے، اس کے بعد بولتے نہیں جی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک کام کرتی ہوں پھر آئے خود لیتی ہوں کہ چلے جاتے۔ استغفر اللہ، کتنی تکلیف دے رہے، آپ کو خریدنا نہیں تھا تو آپ گئے ہی کیوں بھائی؟ مال دیکھنے جاتے خالی، اور ان کو نکال دیا، بعد میں بولتے نہیں نہیں دینا نہیں تھا جی، اچھا دکھا تو پوچھ لی، پھر سال رمضان میں خریدتی ہوں کہتے، یہ سال سے پوچھ لے رہے ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے، سالوں کی تیاری۔ اللہ ہدایت دے کرے میری بہنوں، اللہ پہ یقین رکھیے، لیکن ایسے مت کہ آگے والے کو تکلیف دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بے بھروسہ جیے آپ، لیکن آپ احساس رکھتے ہیں نا زندگی کیا ہے۔ پھر رمضان میں اور نئے پیٹرنس آئیں گے، آپ جا کے دیکھ سکتے، بیچارے روزے دار تھکے کاروبار کرنے والوں کو تکلیف دیتے۔ اور اسی طرح کبھی بھی بازاروں کو جاؤ، خواتین کی فطرت رہتی کہ 10 نہیں دیکھے تک انہوں ایک نہیں لیتے، کہتے ایک لینا ہے تو 21 دیکھنا، کہتے بولتے ایسا کرے تو صحیح خریداری ہوتی۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ چن چن کے لاتی ہوں، کہتے انہوں قابل تحسین ہے یا اللہ ہی ہدایت دے، کیا ہے معاملہ ان کا، میں تو نہیں سمجھ سکتی ہوں میری بہن، مجھے تو سمجھنے نہیں آتی ہے ایسی خواتین۔ اور دیکھیے دوسری بات
کیا انہوں نے صحابی نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار کو چلتے تو ہیں لیکن مال کے بارے میں معلومات بھی نہیں کرتے، نہ مول بھاؤ کرتے ہیں، چکاتے بھی نہیں، خالی چکا کے چھوڑ کے آتے، دیکھو بہت لوگ چکاتے 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 آخر میں دکاندار بولتے جاؤ جی اماں لے لو، دے دیتا ہوں 300 روپے میں، تو بولتے ٹھیک ہے پھر آ کے لیتی ہوں، اچھا اب میں چلے جا رہی ہوں۔ بیچارے کی امید، بکنے کی ایک جستجو، بیچ دے گا تو اس کو ملنے والی آمدنی کی تڑپ، اور کتنا بے رخی سے آپ نکل گیا، نہیں خریدنا تھا تو کیوں وقت لیا؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں اس کا حساب نہیں لیتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو یوم الدین عن النعیم، ایک ایک نعمت کا پوچھیں گے، ایک ایک لمحے کا پوچھیں گے، اور وقت کے حساب میں یہ سب بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ فضولیتوں میں بازاروں میں بیٹھنا، بازاروں میں گھومنا، گھنٹوں دکانوں پہ ٹائم پاسا کرنا، ایک خریدنا ہے 21 دیکھنا، اے خواتین اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہو رہی ہے لیکن بس اس کو بٹور کر اپنے آپ کو اس رحمت، سلامتی اور رحمت میں داخل کیجیے۔ اور میری عزیزو، انہوں نے کیا کہا؟ نہ بازار کی محفلوں میں آپ بیٹھتے ہیں، بازاری جگہوں پہ نہیں بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے صحابی نے کہا، میں نے کہا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہیں پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بطن، یعنی کہ وہ اس کا معنی ہوتا ہے توند والے، ذرا وہ موٹے تھے تو مذاق کیا کرتے تھے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حق کے ساتھ سچا مذاق، اور صحابہ کے دل کو تکلیف دینے والا نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بطن، نہ ہم تو صرف بازار کو اس لیے جاتے ہیں، اس غرض سے جاتے ہیں کہ ہم سلام کر لے لوگوں کو، جو بھی ہم سے ملے اس کو سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ اور میری بہنوں، آج ہمارے پاس بازار میں اگر کوئی رشتہ دار دکھ لیں بازو، چلیے بھائی دور کہیں ہیں تو ویسے وقت ہاتھ کا اشارہ استعمال کر سکتے آپ، ورنہ تو ہاتھ کا استعمال کرنا، سر جھکانا سلام میں نہیں ہے۔ سلام کبھی بھی زبان سے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ اسی طرح میری بہنوں، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے انبن ہو جائے تب بھی سلام کرنے اور صلح صفائی کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی سے انبن بھی ہے تو سلام کرنا۔ دیکھیے ناراض ہو کے گئے شوہر ہمارے، انہوں آتے تو ان کو سلام کری، آدھی ناراضگی چلے جاتی، صبح میں تو بات نہیں کر کے گیا تھا میں، دیکھو سلام کرے، تو یہ جھگڑے جو گھروں میں ہو رہے نا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے، لیکن یہ محفل خواتین کی ہے اس لیے میں آپ ہی کو کہہ رہی ہوں، لیکن میری بہنوں اگر یہ مرد حضرات اگر یہ ہوتے تو میں ان سے بھی ضرور کہتی، منانے کے لیے بکے، مٹھائی کا ڈبہ، یہ سب لانے سے بہتر آتے ہی بیگم سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیگم۔ اب آپ دیکھو ان کا دل ایک دم یہ ہو جاتا، بولتے کہ صبح تو ناراض گئے تھے اور آ کر سلام کیا مجھ کو انہوں نے۔ اور میری بہنوں تبھی جو ہوتا دل کے اندر کی تمام بات ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو گفٹ دینا ہے وہ تو دیجئے، آپ کا حق ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ آدمی اللہ سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے، تو مرد مرد کے لیے، خواتین خواتین کے لیے بھی، ٹھیک ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و قربا سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق کیے رہے۔ آج کل گھروں میں ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرتے، بچے ماں باپ سے نہیں کرتے ہفتوں مہینوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے شوہر بیوی ہفتوں ہفتوں بات نہیں کرتے، تو شیطان اور لکیر بڑھاتے جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک اس کو جلدی کر کے ختم کرنا۔ اور کون ختم کرنا؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ آپ کے نبی، میرے نبی، امت کے کو اپنی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کے رسول۔ میری بہنوں دیکھیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق کیے رہنے کی کسی کو، مسلمان کو اجازت نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کترا جائے اور دوسرا ادھر کترا جائے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپس میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک حدیث اس حدیث کے ساتھ اور ایک حدیث سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملے تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دونوں میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہے وہ سلام کرے۔ نزدیک زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، وہ سلام کرے۔ کیا فرمایا؟ جو تم میں زیادہ متقی ہے، ایسے لفظ آتے حدیث میں، عربی میں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن۔ تو سوچیے اب صحابہ کا جذبہ اس لیے اتنا بڑھ گیا
کہ ہم اللہ کے زیادہ بہتر بندے ہیں، ہم زیادہ بہتر ہیں، اس لیے اب سلام کرنے میں پہل کر کے دوڑتے تھے. سبحان اللہ. لیکن میری بہنوں آج ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے اندر انا آ گئی، میں، ہم نہیں رہے آج، ہم میں ہو گئے، میں سب سے اہم ہوں، تو بس ختم، سلام آگے والے مجھ کو کرنا. اللہ ہدایت. جو اچھے ہیں وہی تو سلام پہلے کریں گے میری بہن. یاد رکھیے جو صاحب سمجھ ہے اور جو نیکی کی پہچان ہے وہ سلام سے ہوتی ہے. عزیزو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ کوئی شخص ان سے پہلے سلام کر ہی نہیں پاتا تھا. ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کر سلام کہتے تھے. اور میری بہنوں ہم کو چاہیے ذرا اونچی آواز سے بھی سلام کر سکتے ہم، تاکہ جو شخص کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ سن لے. جس کو ہم سلام کرتے ہیں نا ان کو اچھے انداز میں بھی یعنی کہ اس سے زیادہ بھی پورا کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہم کو بلند آواز میں بھی سلام کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تاکہ پورے لوگ سنیں. اور میری عزیزوں جس کو ہم سلام کر رہے ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے. نہیں پہنچنے کا ڈر ہے، ایسی صورت میں ہی اگر دور ہے کہے تو اشارہ اختیار کرنا. اور اگر آپ کوئی داخل ہو کے گھر میں سلام کر رہے ہیں تو جو ہے ویسے وقت میں آپ نماز کی حالت میں ہے تو آپ ایسے اشارہ کر دیں گے سر سے ذرا سا، ورنہ ہاتھ کا استعمال اور سر کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں درستگی نہیں ہے اس کی، بس خصوصی اوقات کے لیے اسے رکھا گیا ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں اسی طرح سے آپ دیکھیے مثلا ہم سلام کر رہے ہیں، وہ دور ہے اور خیال ہے کہ ہماری آواز ان تک نہیں جا سکتی، تو جب کیا ہے ہاتھ کا استعمال یا اشارے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ، اس لیے کہ سلام اللہ کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے. اور میری بہن دوسری اہم بات، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث حسن ہے، کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے. اسی لیے ناراض بھی ہے تو جواب کو نہیں روکنا، فرض کو نہیں کاٹنا. بہت لوگ بولتے نہیں، ابھی پرسوں جو ہے نا اتفاقی ہو گئی تھی، اور جو ہے پرسوں دعوت میں دیکھ کے میرے کو السلام علیکم باجی کہتے، تو میں بھی بولی ائی جاؤ کئی کو لیتی سلام بول کے آگے ہی کہتے. ایسا رہتا اور شان سے بول رہے تھے آ کے، دوسرے بھی پیٹ تھپ تھپاتے، اچھا کرے انٹی نہیں کرنا ان کو سلام، تم کہتے استغفر اللہ. دونوں بھی شیطانیت کر رہے ہیں، یاد رکھیے. جبکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، تو ہم کسی سے ناراض بھی ہیں تو بھی ان کا سلام کا جواب دیجیے. ایک تو خود پہل کیجیے، نہیں ہے انہوں خود پہل کر دیے سلام کر دیے تو آپ جواب دیجیے، کیونکہ وعلیکم السلام کہنا فرض ہے، سلام کا کرنا سنت ہے. تو میری عزیزو دیکھا اہمیت دونوں ہی چیزیں ہیں الحمدللہ. تو اسی لیے سلام کا جواب کبھی بھی نہیں کاٹنا، اور سلام کا جواب بھی صحیح انداز میں دینا چاہیے. اکثر لوگ ہوتا ہے ایسے ہی، میری عزیزو ان الفاظ کو گرا نہ سمجھیے، روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ عنوان ایک وقت میں ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ 42 منٹس ہو چکے ہیں. میں اپنے عنوان کو یہ تکمیل کر کے نیکسٹ پھر جمعرات کو اسی عنوان کو آگے لوں گی، کیونکہ ابھی کافی جنت میں سلامتی یہ سب لینا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، سلام کے روح نکالتے وقت فرشتوں کا سلام کہنا، جنت میں کس طرح سلام ہوگا، تو جب عنوان کی شروعات ہوئی ہے تو ہم اس کو تکمیل ہی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی تو وقت تکمیل ہوا، تو میں تکمیل کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی میری عزیزو کہ سلام کے معاملے میں ہمارے لیے جو ہے وہ اہتمام سلام میں بخیلی سے کام لینے سے بچنا چاہیے، اور سلام کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو کرنا چاہیے. اور ناراض بھی ہے تو سلام کا اہتمام کریں اور آگے والے کو سلام کرے، اور یا وہ سلام کر رہے تو اس کا جواب دے. الحمدللہ اس میں کمی پیشی نہ ہونے دے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم یہ تو جان چکے کہ سلام کا کرنا سنت اور اس کا جواب دینا فرض ہے الحمدللہ. تو اپنے درمیان میں سلام کو کثرت کیجیے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس میں کچھ آداب ضرور ہے، جیسے کہ بڑوں کو سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرنے کا اہتمام کرے. جب ہم پیدل چل رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ یعنی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ ان کو سلام کریں. جب ہم کسی چھوٹی ٹولی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ چھوٹے مختصر مستحب طریقے ہیں. دیکھیے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو بڑی ٹولی ہے تو سلام کرنے میں پہل کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حدیث سے کہ چھوٹا شخص بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کرنے میں پہل کرے. کتاب ادب المفرد. اگر ہم سواری پہ چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والے اور راہ میں بیٹھنے ہوئے لوگوں کو بھی سلام کرے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواری پر چلنے والے کو، پیدل چلنے والے کو سلام، اور پیدل چلنے والے کو، بیٹھنے والے لوگوں کو، اور تھوڑے آدمیوں کو زیادہ آدمیوں کو سلام کرنا چاہیے. تو میری عزیزو دیکھیے
کسی کے یہاں ملنے جائیں یا کسی کی بیٹھک یا نشست گاہ میں پہنچے یا کسی مجمع کے پاس سے گزرے یا کسی مجلس میں پہنچے تو پہنچتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ رخصتی کا سلام بھی بہت اہمیت ہے میری عزیزو۔ عنوان کو تکمیل کروں اسی لیے مختصر کرتے ہوئے میں یہاں پہنچ رہی ہوں، اور باقی کا عنوان ہم نیکسٹ بار میں سنیں گے، اور 2 کلپس میں ضرور اس کے فارورڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ جان لیجئے ملاقاتی سلام کے بعد رخصتی سلام بھی اہم اور ضروری ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو، اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق اجر نہیں ہے۔ کہ جاتے وقت تو آپ سلام کا بڑا اہتمام کریں گے ہم لوگ، اور جب رخصت ہونے لگے تو سلام نہ کرے، اور رخصتی سلام کو کوئی اہمیت نہ دے، یہ بالکل غیر درست طریقہ ہے کہ نکلتے وقت خالی اللہ حافظ بول کے چلے جا رہے ہیں آج کل تو، اور اللہ حافظ پہ ہی اختتام کریں، تو سلام کی جگہ اللہ حافظ نہیں ہے ماں۔ اللہ حافظ ایک ہماری دلی جذباتی ایک دعا ہے کہ اللہ تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے، یا میرے ہسبینڈ شوہر، یا میرے اہلیہ، یا میرے ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے بہن، میرے عزیز و قربا، میرے دوستوں، اللہ تم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بول کے ہم ایک دعا دے رہے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، یہ دعا کی وجہ سے ہم سلام کو نہیں روک سکتے، یاد رکھیے۔ آپ کو وہ دعا دینی ہے تو دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن سلام ضرور کیجئے، رخصتی سلام کو ختم مت کیجئے۔ تو عزیزو اسی لیے دونوں ہی سلام، ملاقاتی سلام، رخصتی سلام، دونوں سلاموں کا احساس رکھیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا ہے اس کی برکت کے ساتھ ہم نے اس عنوان کو سنا ہے، اللہ اس میں کمی ہو جائے تو اپنی رحمت کے صدقے اس کو پورا فرما دیجئے، زیادتی کو معاف فرما دیجئے مولا کریم، اور ہم کو بولنے سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سب سے پہلے خود مخرجہ کو عمل کی توفیق دیجئے اللہ، پھر سب سامعین، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے ہم عمر سہیلیوں کو، سبھی کو میرے مولا خاص و عام کو سلام کی خوب ترغیب دے، عادت ہو جائے، ایسے ہم کو ہدایت دے دیجئے میرے مولا، ہم سب کی اس کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے عنوان کو تکمیل کرتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔